بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ذرا تصور کیجئے اس حسین لمحے کا کہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں نہ کوئی غم، نہ کوئی دکھ، نہ بیماری، نہ موت۔ وہ ایک ایسا مقام جہاں صرف سکون ہی سکون اور لازوال خوشیاں ہیں، جہاں ہر خواہش دل میں خیال آتے ہی فوراً پوری ہو جائے، جہاں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، نہریں، محلات، سونے چاندی کے تخت اور ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود جنتیوں کے دلوں میں صرف ایک ہی تمنا دھڑک رہی ہوگی کہ اس عظیم ہستی جن پر آپ نے ساری زندگی درود بھیجا، جن کا ذکر سنتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، وہ ہستی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، جن کے لیے دنیا میں لوگ تڑپتے رہے۔ کاش کہ خواب میں ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس وقت بھی ہر دل کی یہی آرزو ہوگی، کاش ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور پھر وہ اعلان ہوگا جو دلوں کو جھنجھوڑ دے گا، ملائکہ کی زبان سے پکار سنائی دے گی، آج وہ دن ہے جب تم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو گے۔ سوچئے ذرا وہ کیفیت کیسی ہوگی جب جنت کے باسی دوڑتے دوڑتے جمع ہوں گے، چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے اور دل خوشی سے پھٹنے کو ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جنتیوں کے لیے سب سے حسین لمحہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ تو سوچئے جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا فرماتے تھے، یا اللہ میری امت جو طائف میں لہو لہان ہوئے، مگر زبان پر صرف یہی الفاظ تھے، یا اللہ انہیں بخش دے، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے اس دن کا جب حساب و کتاب ختم ہو چکا ہوگا، جنت کے دروازے کھل چکے ہوں گے، اہل ایمان جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، نہ غم ہوگا، نہ دکھ، نہ آنسو، نہ تھکن، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، خوشبو ہی خوشبو، سکون ہی سکون، جنت کے باغات، نہریں۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر وہ لمحہ جس کا انتظار ہر عاشق رسول کی روح صدیوں سے کر رہی ہے، وہ لمحہ جب ہم اپنے پیارے آقا رحمت للعالمین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کا شرف پائیں گے، وہ لمحہ جب ان کی شفیق مسکراہٹ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ سوچیں اس وقت آنکھیں اشکوں میں ڈوبی ہوں گی، زبان خاموش اور دل فخر اور مسرت سے بھرے ہوں گے کہ ہم آج اس ہستی کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں ایمان کا راستہ دکھایا۔ ناظرین محترم، یہ ملاقات کوئی معمولی نہیں ہوگی، یہ وہ ملاقات ہے جو صرف ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوگی جو دنیا میں ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اطاعت شریعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا حسین منظر، اس کی تفصیل اور اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے، لہٰذا دل کو تھام لیجئے اور اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں وہ کون سے اعمال کرنا ہوں گے جو ہمیں جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا دیں اور ان کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں۔ یہ ویڈیو آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے پر مجبور کر دے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ناظرین محترم، قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے دلوں کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہی ہوگی کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، ان کے قریب بیٹھنے کا شرف حاصل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، یعنی آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس زیادہ نمازیں، روزے اور صدقات نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی جملے نے دی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ناظرین محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت پہلی شرط ہے۔ ہماری محبت واقعی میں اگر سچی ہوئی تو کل جنت میں ہمارا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ناظرین محترم، قیامت کے دن جب لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مگر سب یہی کہیں گے، نفسی نفسی۔ آخر کار سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی بڑی شفاعت فرمائیں گے، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، تاکہ حساب و کتاب کا آغاز ہو۔ اس موقع پر بھی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ یہ پہلی اجتماعی ملاقات ہوگی، مگر یہ ملاقات پریشانی اور خوف کے عالم میں ہوگی۔ پھر دوسری ملاقات میدان محشر میں ہوگی، جب میزان لگے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی قیامت کے دن ہم عدل کی ترازو نصب کریں گے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اپنی امت کے لیے دعا اور شفاعت فرمائیں گے۔ یہاں اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہمیں نجات دلائے گی۔ اگر ہم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خلوص کے ساتھ درود پڑھتے ہیں تو وہ درود بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے کو اس دن بھاری کر دے گا۔ یہ ملاقات اگرچہ اتنا قریب سے نہیں ہوگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امتیوں کے ساتھ ہوگی۔ پھر تیسری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ہوگی جب لوگ میدان محشر میں دھوپ، گرمی اور ایک طویل امتحان سے گزر رہے ہوں گے۔ حساب و کتاب کے مشکل مرحلے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملنے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان محشر میں حوض پیش کیا جائے گا، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو جو اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرے ہوں گے حوض کوثر سے بھر بھر کے پلائیں گے۔ یہ حوض کوثر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور قیامت کے دن میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا جائے گا۔ یہ موقع ہوگا کہ جب امتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر پئیں گے۔ جو ایک بار پی لے گا تو پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنے صحابہ کرام کو حوض کوثر کا نقشہ کھینچ کر بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ سوچیں کہ اگر کوئی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلنا شروع کرے تو پورا 1 مہینہ لگ جائے گا، اتنا وسیع ہوگا حوض کوثر۔ اہل ایمان قطاروں میں کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کی آنکھوں میں شوق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کا موقع مل جائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے تو وہ خوشی ہی اور ہوگی جو ناقابل بیان ہے۔ ایک لذت تو حوض کوثر کی ہوگی اور دوسری لذت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پینے کی ہوگی، تو وہ خوش نصیب ایسا سکون پائے گا کہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سوچئے وہ لمحہ جب آپ کو آواز آئے، یہ میرے امتی ہیں، انہیں قریب لاؤ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ لیکن اس وقت کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ امتی میرے پاس لائے جائیں گے لیکن انہیں دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا رب یہ میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں کی تھی، یعنی بدعت اور دین سے انحراف کرنے والے لوگ اس حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ وہی حوض کوثر ہے جس کا ذکر ہمیں سورہ کوثر میں ملتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر کا مطلب بے انتہا خیر ہے۔ اس میں سب سے نمایاں چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں عطا فرمایا۔ یہ حوض کوثر ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا امتحان ہے۔ اگر ہم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے، نماز قائم کریں گے اور حرام کاموں سے بچیں گے اور دین کی حفاظت کریں گے، تو انشاءاللہ ہم حوض کوثر سے ضرور پئیں گے۔ پھر چوتھی ملاقات اس وقت ہوگی جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو اندھیرا ہوگا اور صرف ایمان اور عمل کے مطابق نور دیا جائے گا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ یہ بھی ایک ملاقات اور کرم کا موقع ہوگا۔ مومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنیں گے اور ان کی دعائیں ان کے لیے سہارا بنیں گی۔ پھر اس کے بعد تمام جنتی جنت کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو سب جنت کے کھلنے کا انتظار کریں گے۔ فرشتے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت بھی سب انبیاء موجود ہوں گے، مگر جنت کا دروازہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستک پر ہی کھلے گا۔ روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک موجود ہوں گے، مگر یہ شرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہوگا۔ اس موقع پر تمام مومنین یہ دیکھیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ پھر جنتی جنت میں داخل ہوں گے، طرح طرح کی نعمتوں سے جنتیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ فرشتے انہیں سلام کریں گے، پرندے خود بخود خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، حل ہاتھ بڑھاتے ہی ہاتھ میں آ جائیں گے، ہر خواہش دل میں خیال آتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی۔ جنتیوں کو بے حد حسین لباس پہنائے جائیں گے، ان کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے اور سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، درختوں کے سائے ان پر سایہ فگن ہوں گے، دودھ شہد شراب طہور، حتیٰ کہ جنت کی ہر نعمت حاضر ہوگی، آپس میں پیار محبت ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل سب کے دلوں سے تمام برائیوں کو پاک کر دیا جائے گا۔
جنت میں داخل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں سے ملاقات کریں گے، ان کی خیریت دریافت کریں گے، ان سے حال احوال پوچھیں گے۔ یہ وہ منظر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتی پرجوش انداز میں گلے ملیں گے۔ خوشی، آنسو اور ایک تڑپ دیکھنے کو ملے گی۔ وہ امتی جو تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپتے رہے، جو درود و سلام بھیجتے رہے، جو یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں زیارت نصیب ہو جائے، آج وہ جی بھر کے اپنے آقا کا دیدار کریں گے۔ تڑپتے دلوں کو قرار نصیب ہوگا۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ایک خوشی ان تمام سخت اور مشکل ترین مراحل کو پار کر کے جنت میں داخل ہونے کی ہوگی، اور ایک خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہوگی۔ یہ منظر ایسا ہوگا کہ جو بیان کرنا مشکل ہے، اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اصل لذت تو اسی وقت محسوس ہوگی جب ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے گا، انشاءاللہ۔ اہل ایمان جنت میں اپنے اپنے درجات کے مطابق داخل ہوں گے، اور سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس ہے، جس کا سب سے اوپر کا حصہ عرش رحمان ہے، جس کے نیچے مقام محمود ہے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے، ان کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے، اور یہ ملاقاتیں بار بار ہوں گی۔ پھر نہ تو وقت کی کمی ہوگی اور نہ ہی ملاقات میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہر کوثر پر بھی موجود ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی۔ ناظرین محترم، ایک بات ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ اس بات پر کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت بھی کرتے چلیں کہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا، وہاں حوض کی صورت میں ہوگا، وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پلائیں گے۔ یہ امت کی پہچان اور شفاعت کا منظر ہوگا، جبکہ نہر کوثر جنت میں ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ نہر جنت کی نہروں میں سب سے عظیم ہے، جس کے کنارے سونے، چاندی اور خوبصورت موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پلائیں گے، اور نہر کوثر سے جنت میں اہل ایمان براہ راست خود پئیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے ساتھ نہر پر موجود ہوں گے۔ جنتی جب اپنے اپنے محلات اور نعمتوں میں مشغول ہوں گے، فرشتے سب کو ایک عظیم میدان میں جمع کریں گے، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ اہل جنت اشتیاق سے انتظار کریں گے کہ آج کوئی خاص شرف عطا ہونے والا ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھائے گا تو سب انبیاء بھی سر جھکا دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ہوگا۔ سوچئے، جنت میں وہ تمام انبیاء موجود ہیں۔ اللہ پاک کی عظیم محفل ہے، جہاں آپ کو بھی بیٹھنے کا موقع مل رہا ہو، اور پھر اس سے بھی زیادہ خوش نصیبی کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آواز، جنت کے حسین ماحول اور قرآن پاک کی تلاوت، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آواز میں، تو سوچیں کیا سما ہوگا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنتے وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اہل ایمان وجد میں آ جائیں گے۔ جنت کی نہریں، جنت کے درخت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جھومنے لگیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے اجتماعات میں سب سے اعلیٰ لمحہ وہ ہوگا جب خود اللہ تعالیٰ اپنا کلام سنائیں گے، اور اہل جنت اپنے دل کی گہرائیوں سے اس لذت کو محسوس کریں گے، اور اپنے رب کے دیدار کی بھی سعادت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ جنت میں ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے دنیا میں کچھ اعمال کرنا ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے۔
نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی سب درست ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو سب برباد ہو جائے گا۔ دوسری چیز درود کی کثرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے ہوئے فرمایا، سنت پر عمل کرنا۔ ہم صرف زبان سے ہی نہ کہتے رہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، اس کا کوئی عملی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اخلاق حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب ہوگا وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اس کے علاوہ صبر اور قربانی دینا، دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنا، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا اور مصائب پر صبر کرنا۔ یاد رکھیں کہ جنت کے بلند درجات مقامات محض آرزو کرنے سے نہیں ملتے بلکہ عمل کرنے سے ملتے ہیں، اور پھر کاش ہمیں بھی وہ سعادت مل جائے اور ہم بھی اس عظیم ہستی کی طرف دوڑیں جن کے صدقے ہم جنت میں داخل ہوئے ہوں، اور کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو گناہگار تھے، ہم تو کمزور تھے، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی دعا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ لمحہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا جنت میں قرب نصیب فرمائے، ہمیں ان کے قریب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔